صبح کے وقت جب گئے تو انہوں نے کہا ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک کی طرف جا رہی ہے، اس لیے دوبارہ رات کے وقت بی بی نے یہ بتایا۔ بی بی کے صحت کے بارے میں ہم نے خدشات کا اظہار کیا تھا، کل بھی ہمیں نہیں بتایا گیا، 2 مرتبہ ڈاکٹر گئے، اے سی جی کے لیے بھی گئے، ایمبولنس گیا، ہمیں بتایا بھی نہیں گیا، ہمیں اعتماد بھی نہیں لیا گیا، یہ بھی نہیں ہوا کہ لیزٹ سے پہلے کیسے تھے اور بعد میں کہتے۔ صبح کے وقت جب گئے تو انہوں نے کہا ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک کی طرف جا رہی ہے، اس لیے دوبارہ رات کے وقت بی بی نے یہ بتایا، دوبارہ پھر رات کے وقت انہوں نے کیا اور بی بی کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک ہے۔ جہاں تک زہر کا تعلق ہے وہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آیا، تاکہ ہمیں کو تو انڈوسکوپی کا ابھی تک رزلٹ نہیں آیا، بایوپسی کے بھی۔ 2018 میں جب RTS سسٹم ڈاؤن ہوا تھا اس وقت آپ نے چپ کر کے حکومت دے رہی تھی، دانلی پر کوئی پریس کانفرنس نہیں کی تھی۔ اور آج میں عمران خان صاحب سے اور بشرا عمران خان سے ملی ہوں۔ بشرا عمران کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے تکلیف ہے اور ان کے معدے میں بھی، اور ان سے بات کرنا مشکل ہے، جو کہ مجھے بالکل اندازہ ہے کیونکہ میں اتنے عرصے سے ان کے ساتھ ہوں، اور اگر وہ یہ بات کر رہی ہیں اور جو کہ ان کی بالکل جائز ہے کہ ان کا جو ٹیسٹ ہے، بلڈ ٹیسٹ ہے جو کہ نہیں کروایا گیا، وہ شوکت خانم سے ہو، تو میں عطا طاہر صاحب آپ کو کہوں گی کہ مہربانی فرما لیں، آپ ان کے فیملی ڈاکٹر نہیں ہیں اور آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ چیزوں میں مسئلہ نہیں ہے تو ان کا وہاں پر ٹیسٹ کروانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں تمام خواتین جو ہماری اس وقت پنجاب یا کہیں پر بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں، میں آپ کو کہوں گی کہ آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ دیکھیں، آپ تو ہوں گی نہیں، لیکن جو ہے اور وہ ان کی زوجہ ہیں، تو آپ کو احترام کے ساتھ تمام خواتین کی عزت و احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری طرف بشرا عمران خان کی طبیعت جو ہے، اگر وہ ناساز ہے تو یہ میرے خیال میں ان کا حق ہے کہ ان کو تسلی بخش، اور کل ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب تھی، ان کا بلڈ پریشر کبھی بھی 110 سے اوپر نہیں ہوتا جو کہ 160 پہ ہے، اور اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے کہ 1 سال زمان پارک میں گزارنے کے بعد پتہ لگا کہ وہ بہت ہی صابر ہیں، لیکن ان کے صبر کو میرے خیال میں آزمانا یا کسی سیاسی بنیاد پر نہیں کرنا چاہیے۔ میری ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے کہ ان کا جہاں پر وہ خوش ہے یا بہتر وہ کرتی ہیں وہاں پر ان کا علاج ہو۔ دوسری طرف جو مبارک ہے، جو اس کی جیت پہ خان صاحب بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ دیکھیں، جہاں تک RTS کا تعلق ہے، نہ EMS سسٹم بیٹھنا چاہیے، نہ RTS سسٹم بیٹھنا چاہیے، نہ دانلی ہونے چاہیے، نہ پروونشل اور نیشنل اور نہ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں کسی صورت دانلی ہونے چاہیے۔ عوام کے ووٹ کا قدر ہونا چاہیے، جو جس کو ووٹ دے وہ منتخب ہو اور وہ عوام کے ووٹ اور سپورٹ سے آئیں اور وہ لوگ پارلیمان میں ہوں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن 18 اور 24 کی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ نے دیکھا 8 فروری کو الیکشن ہوئے، لیکن سارے فارم 45 چینج ہو کے فارم 47 بن گئے، اور فارم 47 میں جہاں دانلی ہوئی وہ وہاں آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں 37% اگر ٹرن آؤٹ ہے تو دانلی والی جگہوں میں اور ان کے کارڈوں میں ایک ہی کینڈیڈیٹ آگے بڑھ رہا ہے، وہ 100% اور 100 سے زیادہ پرسنٹیج پہ ہوا ہے۔ کل جو پرسوں جو الیکشن ہوئے 21 تاریخ کو، وہ ہم نے دیکھا ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ مجھے الیکشن سٹاف کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ 120 ووٹ پول ہوئے ہیں، یہ 3 باکسز بھرے پڑے ہیں، سر یہ رات کو میں کاؤنٹ کروں گا قانونی طور پر کہ نہیں؟ ہم نے ان کو کہا جن نے آپ سے بھروائے وہ آپ سے کاؤنٹ بھی کروائیں گے۔ تو یہ تو الیکشن نہیں تھا، یہ تو کھلے عام تھا۔ دیکھیں ہر جگہ PTI، میں کہہ رہا ہوں، میں گجرات گیا ہوں، جتنی دنیا وہاں صرف دیکھنے کے لیے، جب ان کو پتہ چلا کہ چیئرمین PTI آیا ہے، ان کی محبت دے کر کے میں زندگی بھر گجرات کے لوگوں کا مشکور رہوں گا۔ وہ خان صاحب کی محبت میں اتنے لوگ آئے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہاں نہیں نکلے، جن پولنگ سٹیشن پہ انہوں نے داندلی نہیں کی ہے وہاں کا رزلٹ شام کو آیا تو ہمارے 500 ہے اور ان کے جو ہے 49 ہے، دوسرے پہ ہمارا 170 ہے تو ان کے 29 ہے۔ یہ رزلٹ ہے جو ہمارے رزلٹ ساتھ آ گئے، اور وہ آپ فارم جو 48 میں بنتا ہے اور ٹیلی کرتا ہے وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو مزاحمت کی سیاست ہے جو آپ کے پارٹی PTI کی، اس کی وجہ سے آپ کی پارٹی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حالیہ الیکشن کی دیکھ لیں، اس کے بعد بائی الیکشن میں جس طرح آپ نے الزام لگایا کہ مکمل دھاندلی ہوئی، کیا آپ کی پارٹی قیادت اپنے قائد کو اس بات پہ قائل نہیں کرتی کہ مفاہمت کی طرف آئیں اور بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں تاکہ یہ مشکلات کم ہو سکیں؟ یہ 2 لفظوں کا مسلسل استعمال ہو رہا ہے، مفاہمت اور مزاحمت۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کو ہم مزاحمت نہیں کہہ رہے ہیں۔ کیا ایک بندے کی حقوق پہ آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ آپ 14 گھنٹے ہیئرنگ کر رہے ہیں، 10 منٹ کی بریک کر رہے ہیں، آپ ان کو کراس ایگزامینیشن کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، آپ ان کو
ایویڈنس پروڈیوس کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. وہ کیا کرے, ہاتھ اٹھائے بیٹھ جائیں یا وہ اپنے حقوق کے لیے لڑے اور عدالتوں میں چلے جائیں. آج آپ نے دیکھا, آپ کے سامنے دیکھا, جج صاحب سے ریکویسٹ کیا گیا کہ سر میں میڈیا کو کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ تو وہ ٹرائل ہے جو اوپن ہے, لیکن آپ سب لوگوں کو پولیس نے باہر نکالا. پھر ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جب آپ اٹھیں تو پولیس نے ان کو باہر نکالا, اور ابھی ٹرائل چل رہا ہے اور میڈیا کو باہر نکالا. کیا کبھی میڈیا کو باہر نکالا جا سکتا ہے؟ تو ہم تو مزاحمت نہیں کر رہے اور ہم تو مفاہمت سے انکار نہیں کر رہے. ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے. غیر سیاسی بنیادوں پہ بے بنیاد کیسز بنائے گئے, اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کوشاں ہے. خان صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ خان صاحب پہ کیس ہوا ہے, خان صاحب کے بانجوں پہ کیس ہوا ہے, خان صاحب کے میسج پہ کیس ہوا ہے. بی بی کا, بشرا بی بی کا کسی توشخانہ کے کیس کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں ہے. وہ اس کا نام نہیں ہے, اس نے پیسے نہیں دیے, اس نے پیسے نہیں لیے, اس کا نام کیبنٹ ڈویژن کے لسٹ میں نہیں ہے, الیکشن کمیشن میں نہیں ہے, جو دلاور والا کیس ہے اس میں نہیں ہے. اس کو صرف 14 سال کی سزا اس لیے دی گئی تاکہ ان کو ذلیل کرنا, رسوا کرنا, بدنام کرنا, ان کی کریڈیبلٹی ٹارچر کرنا اور خان صاحب پہ پریشر ڈالنا, اس کو کسی کمپرومائز پھیلانا اس پرپس کے لیے. فرمائیے گا کہ جو سہولیات آپ خان صاحب کے لیے مانگ رہے ہیں کہ انہیں میڈیا بریفنگ کی, پریس کانفرنس کی, میڈیا کے نمائندوں سے بات کرنے کی اجازت دی جائے, تو وہ جیل میں جو 6,999 مزید قیدی اب علاقی ہیں ان کے لیے, ان کے حقوق کے لیے آپ یہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ دیکھو, ہم سب کے حقوق کے لیے اٹھا رہے ہیں. اس وقت خان صاحب کے علاوہ کسی کی بھی بار بار کیسز جیل میں ٹرائل نہیں ہو رہے, کسی کا بھی ٹرائل جیل میں نہیں ہو رہا, اور جس کا بھی جیل میں ٹرائل ہو رہا ہو اس کو یہ رائٹ ملنے چاہیے. بلکہ ہم تو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. جیل میں کبھی ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا, جیل میں کسی صورت ٹرائل نہ ہو. یہ آپ اوپن ٹرائل رکھے. آپ القادر میں کون سی چیز ہے جو آپ چھپا رہے ہیں؟ کیا القادر کا کیس توشخانہ کا جیل میں آپ کیوں کریں گے؟ کیا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی بنیادوں پہ آپ کر رہے ہیں تو اتنی ساری دنیا سارے کیسز میں آ رہے ہیں, آپ صرف عمران خان صاحب کو اجازت نہیں دے سکتے؟ اگر نہیں دے سکتے تو ہم سپریم کورٹ, ہائی کورٹ سے تو التجا کرتے کرتے تک گئے کہ آپ ہمیں بیل دے دیں. پھر عدالت میں پیش ہونا خان صاحب کی اپنی مرضی اور اپنی صاحب کہ وہ لے کے آئیں گے. کیا آپ, یہ تو صرف اور صرف ان کو ہرٹ کرنے کے لیے ٹرائل چلایا جا رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ جو ضمنی انتخابات کے نتائج آئے ہیں, ظاہر ہے اس پہ آپ کے تحفظات ہیں, لیکن جو آپ کی مخالف سیاسی جماعتیں, اسپیشلی جو حکومت ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ جو عمران خان کا جو ٹکراؤ کی سیاست کا جو بیانیہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے, یہ اس کا نتیجہ ہے اور عوام نے اس بیانیے کو مسترد کر دیا. کیا کہیں گے؟ دیکھو, عوام نے کوئی سیاست اس بیانیے کو مسترد نہیں کیا, اور ہم کہتے ہیں ہمارا ٹکراؤ کا مطالبہ ہرگز نہیں ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو مخالفین ہیں, ان کو کچھ اور نہیں کرتا. ہم عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. خان صاحب پارلیمان کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں, عوام کے حقوق کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہی وہ کرتے رہیں گے. کیا یہ مزاحمت ہے کہ ہم کہیں جی ہماری سیٹیں نہیں ملی کیونکہ آپ نے باکسز بھر لیے؟ ہم کیا کریں, ایکسیپٹ کر لیں, یہ ڈیل کریں؟ وہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب پاور شیئرنگ پہ بلیف نہیں کرتے, وہ عوامی سیاست پہ بلیو کرتے, عوام کے حقوق پہ کرتے ہیں. خان صاحب مجھے جو خود کہتے تھے کہ کس کو آپ نے ٹکٹ دینے, تو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ٹکٹ دے دے ورکروں کو, اور ایسے ورکروں چاہے ان کی 3 نسلوں میں سے کوئی پارلیمان نہ گیا ہو. تو خان صاحب تو عوامی سیاست کرتے, پاور شیئرنگ ہوتی تو ہم بھی ان کے ساتھ ڈیل کرتے اور ہم پہ حکومت بنواتے. لیکن ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے پارلیمان میں بیٹھے ہیں, ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. شکریہ جی, تھینک یو جی, میں یہ